السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم حاضرین، یہ مبارک سلسلہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین کا تعارف، الحمدللہ ہم اس کے دوسرے مرحلے میں ہیں، اور وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی تعریف میں، ان کی فضیلت میں جو الفاظ ادا ہوئے ہیں وہ ہم اور آپ سیکھیں، وہ ہمارے سامنے رکھے جائیں۔ الحمدللہ آج ہمارے سامنے دو حدیثیں ہیں۔ پہلی حدیث صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تسبوا اصحابی فوالذی نفسی بیدہ لو ان احدکم مثل احد ذہبا ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ۔ یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے۔ اور دوسری حدیث عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت سے ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم یجیء اقوام تسبق شہادت احدہم یمینہ وَيَمِينُهُ شَهَادَتَهُ۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے، اور عمران بن حسین رضی اللہ عنہما کی روایت کے الفاظ اس طرح سے ہیں کہ ثُمَّ يَظْهَرُ فِيهِمُ السِّمَنُ۔ انشاءاللہ یہ دونوں حدیثیں بھی آپ کے سامنے آئیں گی۔ ان دونوں حدیثوں کا خلاصہ یہی ہے کہ صحابہ کرام کے تعلق سے اپنے دل اور اپنی زبانوں کو صاف رکھا جائے، پاک رکھا جائے، اور یہ تصور کیا جائے، یہ عقیدہ رکھا جائے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد سب سے زیادہ افضل ترین جماعت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جماعت ہے، حتیٰ کہ ہمارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین پر بھی فضیلت حاصل ہے، اور ان 70 افراد پر بھی فضیلت حاصل ہے جنہیں موسیٰ علیہ السلام نے چنا تھا اپنی قوم میں سے، کہ وہ اللہ عز و جل سے جب بات کرنے کے لیے جا رہے تھے تو اپنے ساتھ ان 70 افراد کو لے کر گئے تھے۔ وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا فَلَمَّا كَلَّمَهُ واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين۔ یہ 9ویں پارے کی سورہ اعراف کی آیت نمبر 155 ہے۔ تو یہ جو 70 افراد تھے جنہیں موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ اللہ عز و جل سے ملاقات کے لیے لے کر گئے تھے، ہمارے صحابہ کرام ان 70 افراد سے بھی بہتر ہیں۔ غرض جتنے بھی انبیاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آئے، ان انبیاء کے اصحاب سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب بہتر ہیں، اور اس کی دلیل وہ حدیث ہے جو ابھی انشاءاللہ آپ کے سامنے آنے والی ہے۔ پہلی حدیث صحیح مسلم کی روایت سے ہے، اور یہ حدیث دو صحابہ کرام نے روایت کی ہے۔ جو الفاظ میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کے ہیں، اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت کے الفاظ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گے۔ یہ الفاظ آپ کے سامنے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تسبوا اصحابی، سب یسبو، برا بھلا بولنا، گالی دینا۔ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کرام کو برا مت کہو۔ اب جب کہا گیا اصحابی تو اس میں تمام صحابہ کرام شامل ہیں۔
اس حدیث کا ایک شان ورود ہے، مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ حدیث بیان فرمائی تھی۔ وہ موقع یہ ہے، صحیح مسلم ہی کی روایت میں ہے کہ عبد الرحمن بن عوف عشرہ مبشرہ میں سے ہیں رضی اللہ عنہ و ارضاہ، اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سیف اللہ۔ عبد الرحمن بن عوف اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہما کے درمیان کوئی بات ہو گئی، مسئلہ ہو گیا، بات تھوڑی بڑھ گئی، تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو سخت سست الفاظ کہے۔ ظاہر گالی تو نہیں دی ہوگی جیسے ہماری لڑائیاں ہوتی ہیں، نعوذ باللہ، صحابہ کرام تو اس سے بہت پاک، بہت اونچے تھے، لیکن ان کی شان میں گستاخی کی، کچھ ان کو برا کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ بہت ناراض ہوئے اور فرمایا لا تسبوا اصحابی۔ یہ جملہ کس سے فرمایا گیا؟ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو۔ تو اگر خالد بن ولید کے لیے یہ جائز نہیں تھا کہ وہ اپنے سے اونچے درجے والے صحابہ کرام، ظاہر ہے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ دونوں صحابی ہیں، لیکن عبد الرحمن بن عوف کا درجہ بہت اونچا ہے، بہت اونچا ہے۔ وجہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے اس وقت اسلام قبول کیا جبکہ خالد بن ولید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت ترین دشمن تھے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے بالکل ابتدا میں اسلام قبول کیا، 13 سالوں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تکلیفیں برداشت کرتے رہے، قربانیاں دیتے رہے، جبکہ خالد بن ولید مسلمانوں کے دشمن تھے۔ اس کے بعد پھر 6 ہجری آ جانے تک، صلح حدیبیہ کے موقع تک، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے اسلام اور مسلمانوں کی خاطر جو قربانیاں دیں وہ خالد رضی اللہ عنہ نے نہیں دیں۔ صلح حدیبیہ کے بعد جب امن ہو گیا، جنگ ختم ہو گئی، اس کے بعد خالد رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ تو ایک وہ بندہ جس نے 13 اور 6 تقریباً 19-20 سال کا عرصہ اسلام اور مسلمانوں کی خدمت کی، قربانیاں دیں، ہجرت کی، سب کچھ کیا، ان کا درجہ اور خالد رضی اللہ عنہ کا درجہ برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو خالد رضی اللہ عنہ صلح حدیبیہ کے بعد اسلام لانے والوں میں سے ہیں، اور یہ ہم نے جب قرآن کریم میں ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کے فضائل دیکھ رہے تھے، اس وقت یہ بات آپ کے سامنے رکھی تھی کہ وہ صحابہ کرام جنہوں نے صلح حدیبیہ سے پہلے اسلام قبول کیا، ان کا درجہ ان سے اونچا ہے جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا۔ اور پھر یہاں تو یہ وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے بالکل ابتدا میں اسلام قبول کیا، ہجرت کی، بدر میں، احد میں، احزاب میں، ساری چھوٹی بڑی جنگوں میں شریک ہوئے، پھر بیعت رضوان میں شریک ہوئے، ان ساری چیزوں میں شرکت انہوں نے کی، تو یقین جانیے کہ ان کا درجہ بعد والوں کے مقابلے میں کتنا زیادہ اونچا ہوگا۔ صحیح مسلم کی روایت میں یہی ہے کہ عبد الرحمن بن عوف اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہما کے درمیان کوئی بات ہو گئی، خالد رضی اللہ عنہ کو غصہ آیا اور انہوں نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی شان میں کچھ گستاخی کی، انہیں کچھ سخت الفاظ کہے۔ تاریخ ابن عساکر کتاب ہے، اس میں تاریخ دمشق لابن عساکر، اس میں ایک روایت ہے کہ یہ جھگڑا عبد الرحمن بن عوف کی بجائے زبیر بن عوام اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہما کے درمیان ہوا تھا، لیکن محدثین کا کہنا ہے کہ نہیں، صحیح مسلم کی روایت ہی زیادہ صحیح ہے، اور وہ زبیر رضی اللہ عنہ نہیں تھے بلکہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ تھے۔ اب کہنا اس میں یہ ہے، اس واقعے کو بتا کر کے بہرحال صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بھی انسان تھے، غلطی ہو سکتی ہے۔ اب یہاں ہم نے جو بات بتائی وہ یہی ہے کہ خالد رضی اللہ عنہ سے غلطی ہوئی۔ صحابی ہونے کا مطلب ایک بہت ایسی مخلوق جو غلطیوں سے پاک ہو نہیں ہوتا۔ وہ انبیاء کرام علیہم السلام کا مرتبہ تھا کہ اللہ عز و جل نے انبیاء کو محفوظ رکھا تھا، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین یہ انبیاء کے درجے کو تو نہیں پہنچے، لہٰذا ان سے غلطی ہونا ممکن ہے، مگر یہ ہمارا اور آپ کا کام نہیں ہے
کہ ان کی غلطیوں کو پوائنٹ آؤٹ کریں اور ان کی کسی غلطی پر ہم ان کو برا کہیں یا ان کی شان میں گستاخی کریں، یہ ہمارے لیے حرام ہے۔ اس واقعے کے پیچھے جو سبق ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر خالد رضی اللہ عنہ کے لیے یہ جائز نہیں تھا کہ وہ صحابہ، ہاں وہ خود بھی صحابی ہیں، صحابی ہوتے ہوئے جب وہ کسی اور صحابی کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتے تھے، ان کی کسی غلطی کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کر سکتے تھے یا ان کی کسی غلطی پر ان کو برا نہیں بول سکتے تھے، تو ہمارے اور آپ کے کہ جن کی جنت کی کوئی ضمانت بھی نہیں، جن کی نیکیاں قبول ہوتی کہ نہیں اللہ کے علاوہ کوئی جانتا بھی نہیں، اللہ عز و جل کی ہمارا کیا مقام کیا مرتبہ ہے کسی کو نہیں معلوم، ہمارے لیے کیسے جائز ہو سکتا ہے کہ ہم کسی ادنا صحابی کے بارے میں بھی اپنے دل میں ذرا سا بھی کچھ تکدر رکھیں، کدورت رکھیں، برائی رکھیں اور نعوذ باللہ اس بات کو لوگوں میں پھیلاتے بھی رہیں۔ تو یہ واقعہ اس حدیث کے پیچھے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کرام کو برا نہ کہو۔ فوالذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے، یہ ہوشیار رہی، یہ جو کلمہ ہے نا، یہ جو کلمہ ہے بیدہ، اس کے تعلق سے بہت سے لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں جس کے قبضے میں، جس کی قدرت میں، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں، جس کی قدرت میں میری جان ہے۔ ترجمہ غلط ہے، کیونکہ ید کا لفظ ہاتھ کے لیے آتا ہے، ید بمعنی ہاتھ۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تو آپ کو کیا پرابلم ہے ہاتھ کا ترجمہ کہتے ہوئے، یہ بتائیے۔ اللہ خود فرماتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک، اللہ عز و جل بابرکت ہے جس کے ہاتھ میں ملک ہے، بادشاہ ہے۔ اللہ نے جب ید کا لفظ استعمال کیا تو مجھے یہ بتائیے آپ کو کیا پرابلم ہے؟ آپ کہتے نہیں اللہ کا ہاتھ نہیں۔ اب اللہ خود اپنے بارے میں کہہ رہا ہے ہاتھ، اور آپ اللہ کو بتاتے نہیں اللہ تیرا ہاتھ نہیں ہے، یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ یہ کیا بات ہوئی؟ میں کہوں میری جیب میں 100 روپیہ، آپ کو نہیں آپ کی جیب میں 100 روپیہ، یہ تو کوئی بیوقوفی والی بات ہوئی، احمقانہ بات ہوئی، اور ایسے آدمی کو پاگل کے علاوہ تو شاید کچھ نہیں کہا جائے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے تبارک الذی بیدہ الملک، اور آپ کہتے نہیں اللہ کا ہاتھ نہیں ہے، اللہ اس سے مراد قدرت ہے، اس کا مراد یہ، بھائی کیا بات ہوئی؟ قدرت کا لفظ عربی لفظ ہے، قبضے کا لفظ عربی لفظ ہے، یہ دونوں لفظ قرآن میں بھی آئے ہیں، والارض جمیعا قبضتہ، والارض جمیعا قبضتہ، قیامت کے دن پوری زمین یہ اللہ کی، اور قبضے کا مطلب بھی مٹھی ہوتا ہے، قبضتہ اس کا مطلب بھی مٹھی ہوتا ہے۔ جب قبض کا لفظ عربی لفظ ہے، قدرت تو آپ جانتے ہیں اللہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو یہ قدیر، یہ قادر، یہ مقتدر، یہ قدرت، یہ ساری کی ساری یہ جو کلمات ہیں یہ سارے یہ بھی عربی کلمات ہیں۔ تو اب یہ بتائیے کہ اگر یہاں پر معنی ہوتا قدرت کا، یہاں معنی ہوتا قبضے کا، تو اللہ کو یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا تکلیف تھی کہ قبضے کا لفظ استعمال نہیں کیا، قدرت کا لفظ استعمال نہیں کیا اور ید کا لفظ استعمال کیا؟ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ اس معاملے میں بہت سے بیچارے مسلمانوں سے تو یہودی اچھے، کیوں اچھے ہیں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے ہاتھ کو مانتے تھے۔ اللہ خود کہتا ہے وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، یہودی کہتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، اور ہم مسلمان آ کر کہتے ہیں نہیں اللہ کا ہاتھ نہیں ہے بلکہ وہ قبضہ ہے، وہ قدرت ہے۔ تو کیا مطلب اللہ کی قدرت بندھی ہوئی ہے؟ نہیں، نعوذ باللہ، خرافات، بدعات۔ اللہ عز و جل کی جو صفات ہیں ہم نے کتاب التوحید میں پڑھا، آگے انشاءاللہ اللہ توفیق دے گا تو مزید پڑھیں گے۔ تو یہ جان لیجئے کہ جب اللہ خود کہتا ہے اس کا ہاتھ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں اللہ کا ہاتھ ہے، تو ہم کو اور آپ کو کیا تکلیف ہے مانتے ہوئے؟ ہم کیا اللہ کو یہ بتانا چاہتے ہیں اللہ تجھے خود نہیں معلوم تیرے پاس کیا اور کیا نہیں؟ یہ کفر ہے۔ اس طرح کی سوچ بھی یہ کسی مسلمان کی سوچ نہیں ہو سکتی۔ اس لیے کہیں بھی آپ اس لفظ کا ترجمہ دیکھیں فوالذی نفسی بیدہ، تو صاف صاف کہیں جس کے ہاتھ میں میری جان۔ اگر کوئی آپ سے اس طرح کہتا ہے تو آپ اس طرح جواب دیجیے جو میں نے ابھی آپ کو سکھایا۔ بات سمجھ میں آ گئی ہماری؟ تو یہ عقیدے کی بات ہے، اس پر دھیان دیجیے خاص طور پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی قسم کھا کر کہا لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، اگر تم میں سے کوئی، احد یہ پہاڑ ہے مدینہ منورہ کا، اور یہ وہ پہاڑ ہے
جو ہم مسلمانوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر جایا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لا رہے تھے، کہیں سفر پر گئے ہوئے تھے، احد پہاڑ نظر آیا تو آپ نے فرمایا ھذا احد جبل یحبنا ونحبہ۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، یہ احد ہے، یہ وہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ اس سے ایک بات آپ کی سمجھ میں آنا چاہیے، وہ یہ کہ ہم جنہیں جمادات سمجھتے ہیں نا، یہ جو جماد سالڈ چیزیں ہم سمجھتے ہیں بے جان، جماد اور جامد کا مطلب سالڈ چیزیں، ہم جنہیں بے جان سمجھتے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ وہ بے جان ہوں، ہماری سمجھ کے ہمارے علم کے اعتبار سے وہ بے جان ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ عز و جل نے ان کو کچھ نہ کچھ سمجھ دی ہے۔ حتیٰ کہ وہ پہاڑ اگر ہم سے محبت کرتا ہے تو محبت سمجھ کے اور احساس کے بغیر نہیں ہوتی، محبت سمجھ اور احساس کے بغیر نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبی بنائے نہیں گئے تھے، جب مکہ مکرمہ میں پتھر آپ کو سلام کرتے تھے، آپ نے یہ بات تو سنی ہوگی، اور نبی صحیح مسلم کی روایت، اگر آپ نے نہ سنی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، اب سن لیجئے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی لأعرف حجرا بمکہ کان یسلم علی قبل ان ابعث۔ صحیح مسلم کی یہ روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، آپ فرماتے ہیں کہ مکہ مکرمہ کو پتھر میں اچھی طرح آج بھی پہچانتا ہوں، میرے نبی بنائے جانے سے پہلے بھی وہ مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ اللہ عز و جل جس کو جیسی چاہے قوت دے، اس نے مجھ کو اور آپ کو دیکھنے سننے سمجھنے کی قوت دی ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسری مخلوقات جن کو ہم جامد اور سالڈ سمجھتے ہیں ان کو یہ احساس اور قوت نہیں، وہ اللہ عز و جل بہتر جانتا ہے۔ تو یہ جو پہاڑ ہے ہم اس سے محبت کرتے ہیں اور اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اس پہاڑ کی زیارت ہماری قسمت میں بھی اللہ عز و جل لکھ دے، آمین۔ تو اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے جتنا بھی سونا خرچ کرے، اگر تم میں سے کوئی احد بڑا پہاڑ، کوئی چھوٹا سا نہیں بلکہ پورا ایک پہاڑی سلسلہ، مسجد نبوی سے آپ شمال میں چلتے چلے جائیے تو یہ طویل ایک پہاڑی سلسلہ، بہت اونچائیاں بھی ہیں نیچا بھی ہے، لیکن ایک طویل سلسلہ۔ تو فرمایا اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ جتنا کیا، سب سے قیمتی دھات۔ اب آپ میں سے کوئی کھڑا ہوگا کہے گا نہیں شیخ پلیٹینم اس سے قیمتی ہے۔ ارے بھائی پلیٹینم کو کون پہچانتا ہے؟ کیا کون جانتا ہے پلیٹینم؟ لوگ جو جمع کرتے ہیں، جس کو جمع کر کر کے رکھتے ہیں، جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، وہ پلاٹینم نہیں ہے، وہ ڈائمنڈ نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ذہب ہے، وہ ذہب ہے۔ اسی لیے سب سے قیمتی دھات ہے۔ اگر آپ سے کہا جائے اپنا پیسہ آپ اسٹور کیجئے، محفوظ رکھیے، تو آپ سونا خریدیں گے، آپ ڈائمنڈ اور پلاٹینم نہیں خریدتے، آپ سونا خریدتے ہیں۔ تو یہ سونا ایک اعتبار سے سب سے قیمتی دھات ہے۔ اس کی جو قیمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی، آج بھی ہے، اور بہت امید ہے کہ قیامت تک رہے گی، کیونکہ اللہ عز و جل نے زکوٰۃ کے لیے اسی کو بیس بنایا، سونے اور چاندی کو۔ کرنسی بیس نہیں ہے، کرنسی نہیں، سونا اور چاندی بیس ہے۔ تو کیا خرچ کریں میں اور آپ، کیا خرچ کریں؟ سونا۔ کتنا سونا؟ کلو 2 کلو نہیں، جو ہمارے تصور سے بھی باہر ہو۔ پوری دنیا مل کر جتنا سونا نہ خرید سکے، اگر میں اور آپ مل کر اتنا سونا بھی اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین کے لیے اتنا زیادہ سونا بھی خرچ کریں، دیکھیے کوئی کمپیریزن ہی نہیں۔ دھیان دیجئے، ہم اٹھتے ہیں صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کر دیتے ہیں، کوئی کمپیریزن ہی نہیں۔ جیسے بکری اور شیر کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے، ایسے ہی وہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہمارا اور صحابہ کرام کا تو کوئی کمپیریزن، کوئی مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر میں اور آپ احد پہاڑ جتنا سونا خریدیں اور اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں تو بھی ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ، کسی صحابی نے اگر ایک مد کتنا ہوتا ہے؟ 1 مٹھی 2 مٹھی؟ بتائیے 1 مد کتنا ہوتا ہے؟ چلیے وہ 1 سا ہوتا ہے، وہ جو 4 ہے نا وہ سا ہوتا ہے، 4 سے 5 یہ مد ہوتا ہے، اس کو مد کہتے ہیں نا۔ ایک اوسط جو قد کاٹھی کا آدمی ہوتا ہے، اوسط، اس کے دونوں مٹھیاں ملا لیجیے، جس کو کیا کہتے ہیں؟ مد۔ پھر اس سے ہم نے اندازہ لگایا وہ کتنے گرام ہوتا ہے، وہ بات کی چیز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گرام، ملی گرام اور لیٹر ملی لیٹر نہیں تھا، تو مد وغیرہ ہی سب ناپنے تولنے کے پیمانے ہوتے تھے۔
تو ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ، اگر کسی صحابی نے ایک مد، کیا جو، نمک، آٹا، گیہوں، کھجور، کشمش، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، اگر کسی صحابی نے ایک مد یا آدھا، ایک مٹھی، 2 مٹھی مان لیجئے، چلیے 1 کلو 2 کلو مان لیجئے، اگر کسی صحابی نے ایک مد، آدھا مد بھی اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہو، کتنا کمپیریزن ہے کچھ؟ بہت پہاڑ جتنا میں خرچ کروں، اللہ کے راستے میں خرچ کروں، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کروں، پورے اخلاص سے خرچ کروں، اور کسی صحابی نے کتنا خرچ کیا ہو، اتنا خرچ کیا ہو، اتنا خرچ کیا ہو، تو برابر نہیں ہو سکتا۔ کس کا پلڑا بھاری رہے گا؟ صحابہ کرام کا پلڑا بھاری رہے گا۔ انہوں نے اگر 1 مٹھی، 2 مٹھی، کلو 2 کلو مان لیجیے، چلیے اس کو، اگر جو، کیا سونا نہیں، جو، گیہوں 25 روپے 30 روپے کلو، تو مان لیتے ہیں آدھا کلو گیہوں انہوں نے خرچ کر دیا 15 روپے، اور ہم نے پوری دنیا کی دولت سمیٹ کر خرچ کر دی، تو بھی ہماری وہ پوری دولت ایک صحابی کے 10 روپے تک بھی نہیں پہنچ سکتی۔ تو جب اللہ عز و جل کی نظروں میں میرا اور آپ کا یہ مقام ہے، تو سوچئے کہ اب کسی صحابی کے تعلق سے کچھ کہنا، حتیٰ کہ دل میں بھی کوئی برا خیال لانا، کیا یہ ہمارے لیے جائز ہوگا؟ جی نہیں، جائز نہیں ہے، حرام ہے، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو اسلام سے بغض ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی بھی صحابی کو برا کہتا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کے دل میں صحابہ کرام کا بغض بعد میں ہے، پہلے بغض کس کا ہے؟ صحابہ کرام کے۔ انشاءاللہ ہم وہ اقوال ابھی دیکھنے والے ہیں جن سے آپ کی سمجھ میں یہ بات آئے گی کہ صحابہ کرام کے تعلق سے برائی دراصل اسلام سے برائی کی دلیل، اس بات کی دلیل ہے کہ اس آدمی کے دل میں اسلام کی نفرت ہے۔ آئیے اب دوسری حدیث دیکھتے ہیں۔ دوسری حدیث جیسے کہ میں نے بتایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت سے، وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، خیر الناس قرنی۔ اس کے اور بھی الفاظ ہیں، خیرکم قرنی، اور بھی ہیں، خیر الناس قرنی، سب سے اچھے لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں، خیرکم قرنی، تم میں سب سے اچھے لوگ میرے زمانے کے ہیں، خیر الناس، سب سے اچھے لوگ، القرن الذی انا فیہم، اس زمانے کے لوگ ہیں جس میں میں ہوں۔ تو یہ 3 طرح کے الفاظ ہیں۔ روایت بنیادی طور سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی ہے، اور اس حدیث کے راوی عمران بن حسین رضی اللہ عنہما بھی ہیں۔ عمران بن حسین، باپ بیٹے دونوں صحابی ہیں، اس لیے ہم نے کہا رضی اللہ عنہما۔ تو اب یہ 3 الفاظ آپ کے سامنے رکھے ہیں، خیر الناس قرنی، خیرکم قرنی، خیر الناس القرن الذی انا فیہم۔ تینوں طرح کے الفاظ سے یہ روایت ثابت ہے، اور معنی ایک ہی ہے، اور معنی ایک ہی ہے۔ اس کے آگے ہے خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم۔ خیر الناس قرنی، سب سے اچھے لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں، یعنی صحابہ کرام، ثم الذین یلونہم، تابعین جو ان کے بعد آئیں گے، ولا یلی کا مطلب ہوتا ہے پیچھے آنا، پھر وہ جو ان کے بعد آئیں گے، اور ثم الذین یلونہم، اور پھر وہ جو ان کے بعد آئیں گے، یعنی 3۔ کتنے زمانے ہوئے؟ 3۔ یہ زمانہ کس کا ہوا؟ صحابہ کرام کا۔ یہ زمانہ کس کا ہوا؟ اور یہ زمانہ کس کا ہوا؟ سب سے اچھے لوگ صحابہ کرام ہیں، صاف صاف، پھر تابعین ہیں، اور ان کے بعد اتباع التابعین، تبع تابعین ہیں۔ کلیئر ہے؟ واضح ہے نا یہ بات؟ جی۔ اب اسی حدیث سے استدلال کرتے ہوئے ہمارے علماء کرام وہ بات کہتے ہیں جو میں نے شروع میں آپ کے سامنے رکھی، وہ یہ کہ ہمارے صحابہ کرام عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین سے افضل۔ خیر الناس کہا نا، کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ سب سے اچھے لوگ۔ کلیئر ہے؟ پھر تو جب سے آدم علیہ السلام آئے تب سے قیامت تک انبیاء کا معاملہ الگ ہے، وہ سب سے اونچے ہیں،
تو سب سے اچھے لوگ انبیاء کے بعد ہمارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین سے یہ افضل ہیں، اور اسی طرح کس سے افضل ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کے اصحاب سے بھی ہمارے صحابہ کرام افضل ہیں۔ اور کون سے موسیٰ کے اصحاب؟ وہ 70 جنہیں موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں سے چنا تھا۔ کس لیے چنا تھا؟ لمیقاتنا، اللہ عز و جل نے بلایا تھا ملاقات کے لیے، آؤ۔ تو جن 70 لوگوں کو موسیٰ علیہ السلام لے کر گئے تھے، ان سے بھی ہمارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین افضل ہیں۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ آپ یہودیوں سے پوچھیں تمہارے سب سے اچھے لوگ کون، تو وہ کہیں گے موسیٰ کے صحابہ۔ عیسائیوں سے پوچھیں تمہارے سب سے اچھے لوگ کون، تو وہ کہیں گے عیسیٰ کے صحابہ۔ اور جاہل مسلمانوں سے پوچھیں تمہارے سب سے برے لوگ کون، تو وہ کہیں گے صرف 4 کو چھوڑ دو، باقی سب برے ہی ہے نا۔ کس کو چھوڑ دو بھائی؟ علی اور فاطمہ کو چھوڑ دو، ان کے 2 بیٹوں کو چھوڑ دو، باقی سب نعوذ باللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو یہودیوں نے کتنا بھی، انہوں نے جو کچھ بھی کیا، مگر اپنے اسلاف کی محبت اپنے سینے میں رکھی۔ عیسائیوں نے جو کچھ بھی کیا، انہوں نے اپنے اسلاف کی محبت اپنے سینے میں رکھی، اور وہ مسلمان جو دین سے خارج ہیں، ان کا کوئی دین میں کوئی حصہ نہیں، ہم زبردستی ان کو گھسیٹ گھسیٹ کر دین میں لائیں، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دین ہمارا نہیں ہے، دین اللہ کا ہے، اور اللہ کی حدود واضح ہیں۔ جو خود دین سے نکل رہا ہو، حدود پھلانگ رہا ہو، ہم کو کیا ضرورت ہے کہ اس کو سند دے دے کر، سرٹیفکیٹ دے دے کر دین میں گھسیٹ کر لے کر آئیں اور یہ پوچھیں اس کے سلام کا جواب دیں کیا، اس کی دعوت کھائیں کیا، اس کے یہاں لڑکی دیں کیا۔ ارے بھائی جب کلیئر ہے، وہ آدمی خود حدود پھلانگ گیا، اللہ عز و جل کے دین سے نکل گیا، تو پھر اب آپ کس طور پر آ کر ہم سے پوچھتے ہیں ان سے دوستی رکھیں کیا، ان کی یہاں شادی میں جائیں کیا، ان کے ہدیے قبول کریں کیا، اور ان کی یہاں بیٹی دیں کیا؟ کس لیے؟ ان کا حکم تو کافروں سے زیادہ بدتر حکم ہے۔ ان کا حکم، جیسے آپ کسی کافر کو بیٹی نہیں دے سکتے، اس کی بیٹی نہیں لے سکتے، تو ان کا حکم ان سے زیادہ خبیث ہے کہ ان کافروں نے جو بھی کیا جہالت میں، کہ ان کو نہیں معلوم، مگر یہ جو کرتے ہیں وہ سب کچھ جانتے بوجھتے کرتے ہیں، تو یہ زیادہ برے ہیں۔ خیر الناس قرنی، میرے صحابہ موسیٰ کے اصحاب سے بھی اچھے ہیں، عیسیٰ کے حواریوں سے بھی اچھے ہیں، اور ثم الذین یلونہم، اور پھر یہ یلونہم۔ دیکھیے ایک بات پر دھیان دیجئے، حدیث نے کہا یلونہم، یہ نہیں کہا جو ان کے بعد آئیں گے، نہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے یلونہم ولا یلی، ملنا، بالکل ایسے پیچھے آنا۔ ولی سمجھتے نا آپ، کسی کا کوئی سرپرست ہوتا ہے، تو جو یہ تابعین جو بالکل میرے صحابہ سے ملے ہوئے ہیں، یعنی جنہوں نے میرے صحابہ سے علم حاصل کیا ہوگا، جنہوں نے میرے صحابہ سے ملاقات کی ہوگی، جنہوں نے میرے صحابہ سے دنیا سیکھی ہوگی، وہ یلونہم۔ ورنہ پیچھے آنے والے تو بہت ہو سکتے، پھر نہیں، یہاں پر مفہوم یہی ہے کہ وہ تابعین جو ملے ہوئے ہوں گے میرے صحابہ سے۔ اور یہ ملنا سوائے استاد اور شاگرد کے رشتے کے اور کوئی ملنا نہیں۔ یہ ملنا کون سا ہے؟ کہ جنہوں نے دین میرے صحابہ سے سیکھا، جنہوں نے دنیا میرے صحابہ سے سیکھی، جنہوں نے قرآن کریم میرے صحابہ سے سیکھا، وہ تابعین۔ اور پھر ان کے بعد ثم الذین یلونہم، پھر وہ لوگ جنہوں نے ان سے سیکھا۔ تو یہ 3 زمانے ہیں جن کو قرون مفضلہ کہا جاتا ہے۔ یہ جو 3 زمانے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 زمانوں کا جو ذکر کیا، ان کو کہا جاتا ہے قرون مفضلہ۔ اور اسی طرح ان کو کہا جاتا ہے عربی میں القرون المشہود لہا بالخیر۔ قرون مفضلہ یعنی وہ زمانہ یا وہ زمانے جن کو فضیلت دی گئی پوری دنیا پر۔ وہ زمانے 3 ہیں جن کو پوری دنیا پر فضیلت دی گئی۔ اور القرون المشہود لہا بالخیر، اس کا مطلب ہوتا ہے وہ زمانے جن کی خیر کی گواہی دی گئی، وہ زمانے جن کے خیر کی، جن کے بھلائی پر، ایمان پر، نیکی اور خیر پر ہونے کی گواہی دی گئی۔ تو وہ 3 زمانے ہیں۔ اسی لیے جب بھی ہمارے علماء کے سامنے کوئی مسئلہ پیش کیا جاتا ہے، خاص طور پر جو نئے ایجاد کردہ آج ہمارے سامنے مسائل آتے ہیں، جب ہمارے علماء کرام حفظہم اللہ کے سامنے وہ مسئلے پیش کیے جاتے ہیں، تو بہت سی دفعہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو بات آج ہم دیکھ رہے ہیں یا آج ہم سن رہے ہیں، یہ قرون مفضلہ میں نہیں تھی،
ہمیشہ دھیان دیجئے، ہمارے علماء کرام رضی اللہ عنہم و رحمہم، یہ جب بھی ان کے سامنے کوئی مسئلہ آتا ہے تو وہ کہتے ہیں اگر کہ اس مسئلے کو نہ پائیں تو کہتے ہیں یہ جو مسئلہ آپ ہمارے سامنے بیان کر رہے ہیں یا جو چیز ہم دیکھ رہے ہیں یہ قرون مفضلہ میں نہیں تھی، یا القرون المشہود لہا بالخیر، جن زمانے والوں کے خیر پر ہونے کی گواہی دی گئی قرآن میں یا حدیث میں، تو ان زمانے کے لوگوں میں یہ چیز نہیں تھی، لہٰذا کافی ہے اس چیز کے، اس کام کے بدعت ہونے کے لیے یہ کہہ دینا کہ جو کام آپ کر رہے ہیں یہ قرون مفضلہ میں نہیں پایا گیا، یعنی صحابہ نے نہیں کیا، تابعین نے نہیں کیا، اتباع التابعین نے یہ کام نہیں کیا۔ جب ان لوگوں نے یہ کام نہیں کیا اور میں اور آپ کرتے ہیں تو اس پر کون سا لیبل لگنے والا ہے؟ بدعت۔ یہ ایک اصول یاد رکھیے، بدعت کو جاننے کا ایک اصول یاد رکھیے کہ کوئی بھی وہ کام جو ہم کر رہے ہیں، کوئی بھی کام، وہ ہم کتنا ہی اس کو نیک کیوں نہ سمجھیں، اچھا کیوں نہ سمجھیں، کچھ بھی ہو، لیکن اگر اس اصول پر وہ کھرا نہیں اترا، کون سا اصول؟ جسے صحابہ کرام نے نہیں کیا، تابعین نے نہیں کیا، اتباع التابعین نے نہیں کیا، تو وہ کیا قرار پائے گا؟ بالکل یہ اصول یاد رکھیے آپ۔ اللہ نے کبھی توفیق دی تو انشاءاللہ بدعات کے اصول بھی اللہ نے چاہا تو ہم اور آپ مل کر سیکھیں گے، لیکن یہاں یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ ہمارے علماء کرام بہت سی دفعہ کسی کام کو بدعت ثابت کرنے کے لیے اسی اصول کا سہارا لیتے ہیں اور کہتے ہیں القرون المشہود لہا بالخیر، القرون المفضلہ میں وہ کام نہیں ملتا، اس چیز کا ذکر نہیں ملتا، اور جب اس چیز کا ذکر قرون مفضلہ میں ان تینوں زمانوں میں نہیں ملتا تو سیدھا سیدھا اس پر آپ بدعت کا حکم لگائیں گے۔ بات واضح ہے ہماری؟ اب اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے اچھے لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں، ان کے بعد جو ان کے پیچھے یعنی ان کے شاگرد ہوں گے، ان کے تابعین ہوں گے، اور پھر تیسرے نمبر پر جو ان کے شاگرد اور ان کے تابعین ہوں گے وہ۔ لیکن پھر اس کے بعد ہمارے جیسے لوگوں کے بارے میں کیا کہا وہ بھی سنیے۔ ثم یجیء یعنی آنا، قوم تسبق شہادت احدہم یمینہ و یمینہ شہادتہ، یہ الفاظ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت سے ہیں، یہ الفاظ متفق علیہ ہیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت سے ہیں۔ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کی روایت کے الفاظ تھوڑے سے مختلف ہیں، عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کی روایت کے الفاظ تھوڑے مختلف ہیں۔ وہ کہتے ہیں مجھے یہ یاد نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے بعد 2 زمانے ذکر کیے یا 3۔ عمران بن حسین رضی اللہ عنہما کی روایت بھی متفق علیہ روایت ہے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، مگر وہ کہتے ہیں لا ادری اذکر بعد قرنہ قرنین او ثلاثہ، مجھے یہ اس وقت یاد نہیں آ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے بعد 2 زمانے ذکر کیے یا 3، لیکن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت میں سیدھا سیدھا کل ملا کر 3 ہے نا؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت جو میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھی اس میں سیدھا سیدھا 3 زمانوں کا ذکر ہے نا، صحابہ، تابعین اور اتباع التابعین۔ اور عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کی روایت میں ان کا کہنا ہے مجھے یہ یاد نہیں آ رہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے بعد 2 ذکر کیے یا 3، تو 2 کا ذکر تو مل گیا کیونکہ آپ کے زمانے کے بعد 2 اتباع التابعین تک ہم کو مل گیا، تو چوتھے کے بارے میں عمران بن حسین رضی اللہ عنہما کو شک تھا۔ اچھا، اس کے بعد یہ جو الفاظ ہیں وہ کس کی روایت سے بتایا؟ عبداللہ بن مسعود۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان 3 زمانوں کے بعد ایسے لوگ آئیں گے تسبق شہادت احدہم یمینہ، جن کی گواہیاں ان کی قسموں سے آگے بڑھ جائیں گی، وہ یمینہ شہادتہ، اور ان کی قسمیں ان کی گواہیوں سے آگے بڑھ جائیں گی۔ جن کی کیا ہوگا؟ جن کی گواہیاں ان کی قسموں سے آگے بڑھ جائیں گی اور جن کی قسمیں ان کی گواہیوں سے آگے بڑھ جائیں گی۔ ان الفاظ کو لے کر علماء کرام رحمہم اللہ نے کئی طرح کی تشریحات کی ہیں، ان میں سے ایک تشریح یہ ہے کہ وہ ان کو دینداری کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ اس جملے کا مفہوم کیا ہے؟ ان کے یہاں پر دینداری کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ آپ راستے پر چلے جائیے، چائے پیتے پیتے آدمی 40 قسمیں کھا جاتا ہے، دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، اپنے ساتھ ہوتا ہے۔ کوئی بات، ارے میں نے کل آپ کو دیکھا تھا، اللہ کی قسم میں نہیں تھا، ارے کوئی بات ہی نہیں ہوئی۔ ذرا سی بات پر آپ دیکھیں گے آدمی 10 منٹ آپ سے بات کرتا ہے تو 50 قسمیں کھا جاتا ہے، جبکہ ہم نے اس سے کہا بھی نہیں تھا کہ تو قسم کھا۔
تو اس حدیث میں کئی اشارے ہیں، وہ میں آپ کے سامنے چند رکھتا ہوں، اللہ مجھے جو توفیق دے۔ ایک تو یہ کہ آدمی بات بات پر قسم کھاتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ جھوٹا ہے۔ قسم کس بات پر کھائی جاتی ہے؟ جو بہت ہی زیادہ تاکیدی ہو، لیکن ذرا ذرا سی بات پر قسم سے چائے نہیں پی، اب کیا ضرورت ہے اس کو قسم کھانے کی آپ کو؟ تو یہ اس کا مفہوم، ایک مفہوم یہ کہ ان کے یہاں پر دینداری اتنی کمزور ہو جائے گی، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ اللہ کے یہاں گواہی کی کیا اہمیت ہے اور اللہ کے یہاں قسم کی کیا اہمیت ہے، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ تو یہ اشارہ ہے کس بات کی طرف؟ کس بات کی طرف؟ دینداری میں کمی کی طرف، دینداری میں کمزوری کی طرف، نمبر ایک۔ دوسری تشریح یہ اشارہ ہے جھوٹ کی طرف، جھوٹے ہوں گے سب۔ آج کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو آپ کھڑا کر کے کہہ سکتے ہیں کہ بندہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا؟ کتنے ہیں؟ شاید انگلی پر ہم گن لیں، اتنے ہی نا، اس سے زیادہ نہیں ہوں گے نا۔ آدمی اپنے گھر والوں سے جھوٹ بولتا ہے، ہم اپنے بچوں سے جھوٹ بولتے ہیں۔ بچہ کون؟ کس سے جھوٹ بولتے ہیں ہم؟ اپنے بچوں سے جھوٹ بولتے ہیں۔ بچے ہم سے جھوٹ بولتے ہیں، بچے ہم سے بہت زیادہ جھوٹ بولتے ہیں۔ وہ موبائل دیکھ رہے ہوں گے اور اب جیسے ہی آپ پہنچیں گے وہ آپ کے سامنے نکال کر بتائیں کہ ہم پڑھ رہے تھے۔ اس سے تو سب کو دھوکہ دینا سکھا دیا۔ موبائل کا فتنہ کم نہیں ہے، اس نے جو بھی کیا وہ کیا، اس نے ماں باپ کو دھوکہ دینا سکھا دیا موبائل نے۔ اس لیے آپ اپنے بچوں کو بلا وجہ موبائل مت دیجیے، کوئی ضرورت ہے تو ایک الگ بات ہے، ورنہ بچے اس سے جھوٹ بھی سیکھتے ہیں اور معلوم نہیں اللہ بچائے کیا کیا سیکھتے ہیں، دھوکہ دینا بھی سیکھتے ہیں۔ تو اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ کیسے ہوں گے؟ جھوٹے ہوں گے، جھوٹی قسمیں کھائیں گے، کوئی پرواہ نہیں ان کو، جھوٹی گواہیاں دیں گے، کوئی پرواہ نہیں ان کو۔ تو یہ دوسرا ہے، جھوٹے ہوں گے۔ اور اسی میں تیسری بات ہے کہ وہ لوگ جھوٹی قسمیں کھانے والے ہوں گے اور جھوٹی گواہیاں دینے والے ہوں گے۔ آپ تو جانتے ہی ہوں گے کورٹ وغیرہ کے میٹر میں لوگ کیسی جھوٹی گواہیاں دیتے ہیں، جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، یہ تو آپ کو اچھی طرح معلوم، اللہ محفوظ رکھے۔ تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ان تابعین اور اتباع التابعین کے بعد ایسے لوگ آئیں گے جن کی یہاں دین کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی، اور وہ جھوٹے لوگ ہوں گے، جھوٹی قسموں اور جھوٹی گواہیوں کا ان کے یہاں پر کوئی وہ نہیں ہوگا کہ ارے جھوٹی قسم نہیں، وہ کھاتے چلے جائیں گے، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ تو گویا یہ کل ملا کر دینداری کی کمی ہوگی، جھوٹ کی کثرت ہوگی، جھوٹی گواہیاں اور جھوٹی قسموں کا وہ زمانہ ہوگا۔ تو اگر اتباع التابعین کے بعد زمانہ ایسا تھا تو آج کا زمانہ تو اس سے بہت زیادہ پچھڑا ہوا ہے۔ یہ الفاظ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت کے ہیں۔ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کی روایت کے الفاظ یہ ہیں: فَيَسْتَشْهَدُونَ وَلَا يُشْهَدُونَ وَيُؤْمَنُونَ وَلَا يُؤْتَمَنُونَ، وہ گواہیاں دیں گے، ان کی گواہیاں قبول نہیں کی جائیں گی۔ لوگ معلوم ہوگا جھوٹ بولتا ہے، ایسے لوگ آئیں گے گواہیاں دیں گے مگر ان کی گواہیاں قبول نہیں کی جائیں گی۔ کیوں؟ کیونکہ لوگوں کو معلوم ہوگا یہ آدمی کیسا ہے، جھوٹا ہے، تو اتنا جھوٹ عام ہو جائے گا۔ اسی طرح سے وہ ظاہر کریں گے کہ میں امانت دار ہوں، حالانکہ کوئی ان کو امانت دار نہیں سمجھے گا، ان کو کوئی امانت دار نہیں سمجھے گا۔ اور پھر اس کے بعد کا جو لفظ ہے اس میں میرے اور آپ کے لیے تھوڑی سی تنبیہ ہے، اور وہ لفظ میں آپ کے سامنے لکھ دیتا ہوں۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَيَظْهَرُ فِيهِ مُسِّمًا۔ الفاظ یاد رکھ لیجئے اور گھر پر جا کر ان الفاظ کی دوبارہ سے تحقیق بھی کر لیجئے، شرح دیکھ لیجئے، اور وہ یہ ہے کہ ان میں موٹاپا عام ہوگا۔ کیا ہوگا؟ یہ الفاظ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت کے ہیں۔ آپ ابھی میری بات پر بھروسہ مت کیجیے، لیکن اپنے گھر پر جا کر اللہ نے جو بھی آپ کو دی ہوگی، موبائل ہوگا، کتاب ہوگی، علماء ہوں گے، آپ ان سے رابطہ کیجیے اور پوچھیے کیا یہ الفاظ ثابت ہیں۔ وَيَظْهَرُ فِيهِ مُسِّمًا، کیا پھیل جائے گا ان میں؟ موٹاپا۔ موٹاپا پھیل جائے گا۔ تو موٹا ہونا بذات خود بری بات نہیں ہے، موٹا ہونا بذات خود کوئی بری بات نہیں ہے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی نسلاً ہوتا ہے، اس کے ابا موٹے تھے، دادا موٹے تھے، وہ آدمی موٹا، اس کا قصور نہیں اس میں، لیکن اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے آیتا پن۔ سمجھ رہے آیتا پن کیا مطلب؟ ہاں، ایدی، نہ روزے رکھتا، نہ نماز پڑھتا، نہ کام دھندے کرتا، نہ دین کی خاطر بھاگ دوڑ، تبھی تو موٹا ہوا نا وہ۔ اگر وہ تہجد گزار ہوتا، اگر وہ نمازوں میں آگے بڑھنے والا ہوتا، اگر وہ امت کی خدمت کرنے والا ہوتا، تو ڈھیری توند کہاں سے نکلتی اس کو؟ ٹھیک ہے، کوئی بیماری ہے، ایک موٹاپا بیماری بھی ہے،
وہ ایک الگ مسئلہ ہے، یا وہ جنریٹک ہے تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن بیٹھے بیٹھے جو رکامے لوگ موٹے ہو جاتے ہیں نا تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ بیٹھے بیٹھے جو آدمی رکامہ موٹا ہو جاتا ہے اس کو کوئی کام دھندہ نہیں ہے، بس بیٹھا ہوا ہے، نہ اس کو دین کی فکر ہے، نہ اس کو دنیا کی فکر ہے، نہ اللہ کے راستے میں جہاد کا کبھی جذبہ اس کے دل میں ابھرتا ہے، نہ وہ کسی بیوہ کی خاطر یتیم کی خاطر کچھ بھاگ دوڑ کرتا ہے، تو اس ٹکڑے میں ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے۔ اور یہ کب فرمایا؟ وہ لوگ جو آئیں گے اتباع التابعین کے بعد، گواہیاں دیں گے، گواہیاں قبول نہیں ہوگی، اپنے آپ کو امانت دار کہیں گے، لوگ اچھی طرح جان لیں گے کہ یہ امانت دار نہیں ہے، قسمیں کھائیں گے، جھوٹی قسمیں ہوں گی، اور وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السِّمَنُ، ان میں موٹاپا عام ہوگا، پھیل جائے گا۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ کیسے ہوں گے، وہ لوگ کیسے ہوں گے، یعنی کس وجہ موٹے ہوں گے، لیکن اس کی وجہ کیا ہوگی؟ ایدی رکامے، نہ دنیا کے کام کرنے والے ہوں گے اور نہ دین کے کام کرنے والے ہوں گے، بس کس طرح سے مال آئے، ان کو اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے، بس کہاں سے مال آئے اور میں اپنا پیٹ بھروں۔ تو یہ بعد والوں کی برائیاں ہیں، اور اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ برائیاں صحابہ کرام میں نہیں تھیں، تبھی تو آپ نے فرمایا نا کہ یہ سب سے اچھے لوگ، ان کے بعد پھر ان کے بعد، لیکن جو چوتھے یا پانچویں نمبر پر جو لوگ آئیں گے وہ کیسے ہوں گے؟ ان میں سے بہت سے لوگ جھوٹے ہوں گے، بے دین ہوں گے، امانت میں خیانت کرنے والے ہوں گے، جھوٹی گواہیاں دینے والے ہوں گے، اور ان کی ایک عام نشانی یہ دیکھ لینا کہ ان میں موٹاپا پھیل جائے گا، یعنی رکامے ہوں گے، آیتیں ہوں گے، کوئی کام ان کو دین یا دنیا کا نہیں ہوگا۔ تو ہم اگر اس طرح کی کوئی بھی بات اللہ محفوظ رکھے ہمارے درمیان پائی جاتی ہو تو پہلی فرصت میں ہم اپنے آپ کو کھنگالیں، دیکھیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم قسمیں کھا جاتے ہیں، پرواہ نہیں کرتے، گواہیاں دے دیتے، کوئی احساس نہیں ہوتا، جھوٹ بولتے چلے جاتے ہیں، دین کی کمی ہے، یا کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی ان رکامے لوگوں میں شامل ہیں کہ جو رکامے بیٹھے بیٹھے کھاتے ہیں، کہاں سے مال آئے اور میں کھا جاؤں، ایسے لوگ ہیں، کہیں ایسا تو نہیں۔ تو ضروری ہے کہ ہم اپنا جائزہ لیں۔ اللہ عز و جل مجھے اور آپ کو صحابہ کرام سے محبت کرنے والا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے راستے پر چلنے والا بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کوئی سوال ہے کسی کا؟ یعنی کوئی موٹا نہیں دبلا ہے میرے جیسا اور اس میں صفات ہے، تو وہ تو بات وہی ہوئی نا، یہ تو ایک عام بتایا کہ یہ بھی ان میں بات پائی جائے گی۔ رکام میں بیٹھ کے کھاتے نا بہت سے لوگ، ان کو کام دھندہ نہیں ہوتا، ادھر کی ٹوپی ادھر، ادھر کی ٹوپی ادھر، یہی کرتے ہو، نہ دین کے نہ دنیا کے، ان کو کوئی پرواہ نہیں کہاں سے پیٹ بھر رہے ہو۔ آدمی ایک صحت مند ہے، صحت مند ہونا الگ ہے، لیکن یہ ہے کہ آدمی یہ قدرتی صحت مند نہیں ہے، یہ حرام کھا کھا کر موٹا ہوا ہے، سو کوئی پرواہ نہیں کہاں سے پیٹ بھر رہا ہے، نہ دین کی خدمت کرتا ہے نہ دنیا کے لیے کچھ کام کرتا ہے، بہت سے لوگ ہیں، اللہ محفوظ رکھے ہم کو۔ تو موٹا ہونا ایسی کوئی برائی نہیں ہے، وہ قدرتی بھی ہو سکتا ہے، وہ ہیریڈیٹک بھی ہو سکتا ہے، وہ والدین کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے، یا بہت سے لوگ ہیں اچھا خاصا کام کرنے کے باوجود موٹے ہو سکتے ہیں، وہ اللہ کی طرف کی بات ہے، لیکن یہ بتایا گیا کہ یہ لوگ رکامے ہوں گے، یہ ساری برائیاں ان میں ہوں گے، اس کے ساتھ یہ برائی بھی ہوگی، واللہ اعلم۔ ریس کا گھوڑا دیکھا آپ لوگوں نے؟ وہ موٹا نہیں ہوتا، لیکن جو شادی میں ناچنے والے گھوڑے موٹے ہوتے ہیں، تو مسلمان بھی شادی میں ناچ لینا، وہ خاص گھوڑوں کو ایسے ازمار، حافظ صاحب ہے نا، الخیل المغمرہ، ان کو خاص ویسے بنایا جاتا ہے، ان کی ویسی تربیت کی جاتی ہے، تو پھر وہ موٹے نہیں ہوتے۔ آپ کھلاڑیوں کو دیکھیں موٹے نہیں ہوتے، بھاگتے دوڑتے رہتے ہیں نا انہیں، واللہ اعلم۔ ٹھیک ہے، پھر اجازت دیجیے، اللہ نے توفیق دی تو اگلے ہفتے انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔